السلام علیکم۔ صراط مستقیم چینل میں آپ تمام حضرات کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج 8 فروری 2019 ہے۔ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں سعودی عرب سے متعلق تازہ ترین خبریں۔ روزانہ کی بنیاد پر سعودی عرب سے متعلق تازہ ترین خبریں اور دیگر اہم ترین معلومات میں آپ حضرات سے روزانہ کی بنیاد پر شیئر کرتا ہوں، جس میں غیر ملکی افراد کے لیے بہت اہم معلومات ہیں جس کا جاننا عرب کنٹریز میں رہتے ہوئے لازمی ہے۔ لہٰذا میرا چینل صراط مستقیم سبسکرائب کر لیں، بیل بٹن لازمی پریس کر لیے گا تاکہ جیسے میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں گا فوری طور پر آپ حضرات کو مل سکے گی۔ دوستو، آپ حضرات کی جانب سے بہت سارے سوالات مجھے روزانہ کی بنیاد پر پوچھے جاتے ہیں، جس پر میں آپ تمام حضرات کا بہت زیادہ مشکور ہوں کہ آپ لوگ مجھ پر اعتماد کرتے ہوئے مجھ سے سوالات کرتے ہیں اور اپنے مسائل ڈسکس کرتے ہیں۔ بہت زیادہ مصروفیت کی وجہ سے کچھ بھائیوں کو میں جوابات نہیں دے پاتا، کیونکہ میری اپنی بھی کچھ ذاتی مصروفیات ہیں۔ اس کے بعد میں پڑھتا ضرور ہوں آپ تمام حضرات کے جو بھی سوالات ہوتے ہیں۔ میں کوشش یہ کروں گا کہ بہت جو اہم ترین سوالات جو کہ ملتے جلتے ٹاپک پہ ہوں گے ان کو میں اپنی خبروں میں شیئر کر دیا کروں۔ لہٰذا آپ میری جو نیوز ہیں ان کو لازمی دیکھیں، جس میں آپ کو اپنے بہت سارے سوالات کے جوابات بھی مل سکیں گے۔ جیسے میرے بہت سارے بھائیوں نے ایک سوال کیا تھا کہ کیا سیلز مین کا اقامہ عامل منزلی میں تبدیل ہو سکتا ہے؟ اس طرح سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سیلز مینز کے اوپر کافی زیادہ، کیونکہ آج کل سعودی افراد اس پروفیشن میں کافی زیادہ آگے ہیں، لہذا سیلز مین افراد کے لیے کافی ملازمتوں کے لیے مسائل پیدا مملکت میں ہو چکے ہیں، لہذا بہت سارے افراد اپنا پروفیشن چینج کر کے اس کو عامل منزلی یا کسی بھی اور پروفیشن میں جانا چاہتے ہیں۔ دوستو، میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ وہ تمام گھریلو ملازمین جن کے پروفیشن جو عامل منزلی یا سایہ خاص وغیرہ ہوتے ہیں، وہ کسی بھی دوسرے افراد ہوتے ہیں ان کے پروفیشن میں تبدیل نہیں کرا سکتے ہیں، کیونکہ یہ سعودی عرب کا قانون نہیں ہے۔ جو بھی کسی سعودی کے نام سے اس کے گھریلو ملازمین ہوں گے وہ لازمی کسی سعودی دوسرے کے نام پر ہی ٹرانسفر ہو سکتے ہیں۔ اس طرح سے کوئی بھی سیلز مین اپنا اقامہ عامل منزلی یعنی گھریلو جو ورکر ہے اس کے لحاظ سے نہیں کروا سکتا ہے۔ دوسرا، میں آپ کو ایک اور جو سوال مجھ سے پوچھا گیا کہ کیا اقامہ پروفیشن یعنی مہینہ تیسری بار تبدیل کرنے کی فیس بھی 3 گنا ہو جائے گی؟ دوستو، بالکل بھی ایسی بات نہیں ہے کہ اقامہ پروفیشن آپ چاہے تیسری دفعہ چینج کرائیں یا چوتھی 5ویں دفعہ، ایسی کوئی پابندی نہیں ہے۔ اس میں کوئی فیس 3 گنا یا 4 گنا 5 گنا نہیں ہوتی ہے۔ ہاں، اقامہ ٹرانسفر کی فیس ضرور ہو جاتی ہے پروفیشن۔ جب آپ ایک کمپنی سے دوسری کمپنی میں جاتے ہیں تو پہلی دفعہ 2000 ریال، دوسری دفعہ 4000 ریال اور تیسری دفعہ 6000 ریال ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد آپ 5ویں دفعہ 6ٹھی دفعہ بھی کریں گے تو وہ 6000 ریال فکس ہو جاتی ہے۔ اقامہ پروفیشن کی تبدیلی پر کوئی فیس میں اضافہ نہیں ہوتا ہے۔ دوستو، یہ تھے وہ اہم ترین سوالات جو کہ میں نے کافی اپنی ویڈیوز کے اندر دیکھے، آپ حضرات نے پوچھے۔ امید کرتا ہوں میرے ان جوابات سے آپ کافی مطمئن ہوں گے، اور مزید مجھ سے آپ جو بھی سوالات پوچھیں گے وہ اسی طرح سے میں کوشش کروں گا کہ اہم ترین سوالات کو اپنی اس ویڈیو میں آپ حضرات سے شیئر کرتا رہوں۔ اب ہم نظر ڈالتے ہیں سعودی عرب کی آج کی مزید تازہ ترین خبروں پر۔ ریاض سے خبر آئی ہے کہ پبلک پروسیکیوٹر شیخ سعود المعجب نے قیدیوں کے مقدمات اور زیر حراست افراد کے معاملات تیزی سے نپٹانے کی تاکید کر دی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ پبلک پروسیکیوشن میں مختلف شعبے اور مختلف سرکاری خزانوں کی حفاظت اور بدعنوانی کے مسائل میں بہت زیادہ نمایاں اس میں اضافہ ہوا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں اس شعبے میں مزید پیش رفت حاصل کرنی ہوگی۔ وہ مکہ المکرمہ میں پبلک پروسیکیوشن کی مختلف شاخوں کے جو سربراہ تھے ان کے اجلاس سے خطاب کر رہے تھے۔ پبلک پروسیکیوشن کے سربراہ نے مزید یہ بتایا ہے کہ پبلک پروسیکیوشن کی کارکردگی کو بہتر طور پر اور بہتر طریقے پر بنانے کے لیے بہت سارے اقدامات کیے گئے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ لازمی طور پر پبلک پروسیکیوشن جو بھی قیدی ہیں اور جو بھی لوگ قید ہیں ان کے مقدمات کو پہلی فرصت میں نپٹانے کی کوشش کرے، اور کسی بھی ادارے کے اندر بدعنوانی یا کسی کمپنی یا کسی سرکاری ادارے کے اندر کسی بھی قسم کی کرپشن پکڑی جائے تو اس پر فوری کارروائی کرے۔ ریاض سے خبر آئی ہے کہ سیکیورٹی اداروں کے ساتھ محکمہ صحت کے افراد نے
ایک جعلی ڈاکٹر کو گرفتار کیا ہے جو کہ سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں کو غلط قسم کی ایڈوائس دے کر انہیں لوٹ رہا تھا۔ اس سلسلے میں انہوں نے بتایا کہ جعلی میڈیسنز کے ذریعے وہ علاج کر کے جعلی طریقے سے وہ لوگوں کو گمراہ کر رہا تھا۔ اس سلسلے میں اس کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے اسے گرفتار کر لیا گیا ہے اور اس کے پاس سے بہت ساری ایسی اشیاء پکڑی گئی ہیں جو کہ مملکت کے اندر جن کا استعمال منع تھا، اور ایسے اس ڈاکٹر کے خلاف اس ڈاکٹر کا کس ملک سے تعلق ہے اس کے بارے میں مزید اطلاعات سامنے نہیں آئی ہیں۔ ریاض سے خبر آئی ہے کہ مجلس شورا نے تاجروں میں آپس میں مسابقت کے ادارے سے مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ وزارت محنت کے ساتھ میل جول پیدا کر کے گھریلو ملازمین کی خدمات فراہم کرنے والی کمپنیوں کی اجارہ داری ختم کرنے کے لیے ضروری اقدامات فوری طور پر کریں۔ یہ مطالبہ بدھ کو نائب صدر شورا کے زیر صدارت اجلاس میں کیا گیا ہے۔ شورا نے توجہ دلائی ہے کہ گھریلو عملے کی خدمات فراہم کرنے کے خواہش مند افراد کو کمپنیوں کے قیام میں حائل رکاوٹیں دور کی جائیں، لہٰذا وہ تمام افراد جو کہ مختلف کمپنیاں کھول کے بیٹھے ہیں، ریکروٹر ہیں اور وہ گھریلو ملازمین مملکت میں فراہم کرتے ہیں، ان کی اجارہ داری ختم کرنے کے لیے اہم اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ وزارت عمل نے ایک اہم اعلامیہ جاری کیا ہے کہ مملکت کے اندر رہنے والے تمام غیر ملکی افراد جب اپنی کمپنی اپنے کفیل سے سیلریز لی جائیں، یعنی کہ جو بھی خاص طور پر وہ گھریلو ملازمین یا وہ ملازمین جو کہ ڈائریکٹلی اپنے کفیل کے ساتھ منسلک ہیں اور ان کو سیلری دی جاتی ہے، تو لازمی طور پر اس میں جس منتھ کی ان کو سیلری وہ مل رہی ہے اس کی ڈیٹ کو لازمی دیکھیں، کیونکہ اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ گھریلو ملازمین اور کمپنی یا کفیلوں کے درمیان جو کافی زیادہ معاملات اس وقت لیبر کوڈ میں چل رہے ہیں وہ ان کی تنخواہوں کے مسائل کے ہیں۔ کمپنی اور کفیل یہ حضرات کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو باقاعدہ طور پہ سیلری دی ہے، جبکہ جو ملازمین ہیں وہ یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ ان کو پچھلے 3 ماہ کی سیلری نہیں دی گئی ہے، لہٰذا اپنی سیلری کی جو بھی واؤچر ہوتا ہے جن حضرات کی بینکوں میں آتی ہے وہ تو ان کے پاس ریکارڈ پراپر ہے، اس میں کوئی کمپنی کفیل گھپلا نہیں کر سکتا، مگر جن افراد کو کیش سیلری دی جاتی ہے یا تھوڑے بہت پیپر پہ ان سے سائن لے لیے جاتے ہیں، وہ لازمی طور پر اس چیز کو چیک کریں کہ ان کو کس ماہ کی کس تاریخ کو سیلری دی جاتی ہے۔ سائن کرتے وقت اپنے آپ کو بالکل حاضر دماغی کے ساتھ کام کریں، اگر کوئی ہلکا سا بھی شک ہو تو اس کے اوپر سائن کرنے سے گریز کریں۔ ارر کے علاقے سے خبر آئی ہے کہ سعودی وزارت تجارت سرمایہ کاری نے رفح میں جعلی خوشبوات اور غیر معیاری اشیاء فروخت کرنے پر یمنی شہری بدر بن علی احمد حزام کو ارر کی فوجی عدالت کے فیصلے پر دو مقامی اخبارات میں خود اس کے خرچے پر اس کی تشہیر یعنی پبلسٹی کرا دی ہے۔ ارر کی فوجی عدالت نے اشیاء صرف اور کھانے پینے کی چیزیں فروخت کرنے کا الزام ثابت ہو جانے پر اس شخص پر جرمانہ بھی عائد کر دیا ہے، سامان ضبط کر کے اسے ضائع کر دیا گیا ہے اور مملکت سے بے دخل کرنے اور آئندہ سعودی عرب آنے پر پابندی لگانے کا حکم بھی دے دیا ہے۔ دمام کے علاقے سے خبر آئی ہے کہ مقامی حکام نے منشیات کے شامی اسمگلر کا سر قلم کر دیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ شامی شہری عبدالحادی جبل العبید اللہ ممنوعہ نشاور گولیاں اسمگل کرتے ہوئے پکڑا گیا تھا۔ پوچھ گچھ پر اس نے الزام تسلیم کر لیا۔ مقامی عدالت نے الزام ثابت ہو جانے پر اسے سزائے موت کی سزا سنا دی ہے، جس پر دمام میں عمل درآمد کر دیا گیا ہے۔ محکمہ موسمیات نے اہم اعلامیہ ایک جاری کیا ہے کہ مدینہ منورہ میں آج سے ہفتے تک موسم غیر یقینی صورتحال اختیار کر کے رہے گا۔ بارش کے علاوہ تیز ہوائیں چلیں گی، گرد و غبار کا طوفان کا بھی امکان ہے۔ یہ کیفیت مدینہ منورہ کے شہر کے علاوہ العلا، یمبو، الحناکیہ، الراس، بدر، الحیض اور اس کے دیگر کے جو قریب کے علاقے ہیں وہاں پر یہ رہے گی۔ اس کے علاوہ محکمہ موسمیات نے تبوک کے علاقے، حائل، قصیم کے علاقوں میں سردی کی شدت میں اضافے کا عندیہ دیا ہے اور ریاض ریجن کے اندر بھی بارش کا امکان ظاہر کیا ہے۔ اس سلسلے میں جو مزید اطلاعات آئی ہیں کہ محکمہ موسمیات نے مملکت کے اندر آنے والے 1 سے 1.5 ہفتے میں نئے بارشوں کے سلسلے کا بھی کہا ہے، لہٰذا وہ تمام افراد جو کہ نشیبی علاقوں میں خاص طور پر یعنی نچلے علاقوں میں رہتے ہیں وہ احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے ایسے علاقوں میں بالکل نہ جائیں جہاں پر پانی کا بہاؤ زیادہ ہونے کے امکانات ہوں۔
کیونکہ پچھلے دنوں مملکت میں جو بارشیں ہوئی تھیں اس میں بہت سارے افراد صرف ان علاقوں میں اس وجہ سے پھنس گئے تھے کہ وہ صرف سیر و تفریح کے لیے بارش کے موسم میں اس علاقوں میں چلے گئے، مگر اس علاقوں میں جس طرح سے پانی کا بہاؤ تیز ہوا اور وہ اس میں پھنس گئے اور بہت سارے افراد جاں بحق بھی ہوئے تھے۔ دوستو، یہ تھیں آج کی تازہ ترین خبریں جو میں نے آپ سے شیئر کی ہیں۔ امید کرتا ہوں میری اس ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ آپ اپنے دوسرے دوستوں سے بھی شیئر کریں گے۔ میرے چینل صراط مستقیم کو لازمی سبسکرائب کر لیگا، بیل بٹن پریس کر لیگا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، خوش رہیں، خوش رکھیں۔ السلام علیکم۔ 1 2 3 4